الصلاۃ علیہ فإنها تذهب بالنفاق۔ رسول کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بھی مجھ پہ درود بھیجا کرو تو بلند آواز سے بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا بلند آواز سے درود بھیجنا تمہارے دلوں سے منافقت کو ختم کر دیتا ہے۔ برائے تعجیل ظہور امام زمانہ بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في حديث قدسه: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقتك يا محمد۔ درود بھیجیے گا محمد۔ حمد و ثنا ہے اس ذات جلیل و کبیر کے واسطے کہ جس نے نہ چرند میں قرار دیا، نہ پرند میں قرار دیا، نہ فلک میں قرار دیا، نہ ہی عرض میں قرار دیا، نہ سما میں قرار دیا۔ اگر قرار دیا تو ہمیں اشرف المخلوقات میں سے قرار دیا۔ اور خدا کی قسم، اگر خدا کی حمد و ثنا اور اس کے شکر کے واسطے سجدہ شکر میں گر پڑو اور قیامت تک اپنا سر سجدے سے نہ اٹھاؤ، تب بھی اللہ کا فقط اس بات پہ شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے تمہیں بن مانگے ان لوگوں میں سے قرار دیا جو علی کی ولایت کا دم بھی بھرتے ہیں، زہرا کے دشمنوں پہ لعنت بھی بھیجتے ہیں۔ نعرہ زندہ ہو جاوید، زندگی ہوئے، زندگی ہوئے، قبلہ زندگی ہوئے۔ چار مصرے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ ذکر علی جب بھی کیا دل بہل گیا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ ذکر علی جب بھی کیا دل بہل گیا، جو دشمن علی تھا وہ سن کے جل گیا۔ ذکر علی جب بھی کیا دل بہل گیا، جو دشمن علی تھا وہ سن کے جل گیا۔ پہلے فرد سے لے کے آخری فرد تک کی توجہ۔ ذکر علی جب بھی کیا دل بہل گیا، جو دشمن علی تھا وہ سن کے جل گیا۔ دیکھا علی کو لوگوں نے دوش رسول پر، کتنوں کا دم تو موت سے پہلے نکل گیا۔ سلامت رہیے آپ۔ علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل دولا، علی مولا، علی مولا، تیرا
علی مولا علی مولا امی بولی فلک بولا علی مولا علی مولا شجر بولا حجر بولا علی مولا علی مولا خاندان سیدہ طاہرہ معصومہ فاطمہ زہرا پر بلند ترین صلوات اور یہ جو نام علی لیتے ہیں آپ، اور زندگی کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا قدم بڑھانا رکنا، ہر چیز میں جو نام علی ابن ابی طالب ہے، یقین کیجئے جب یہ میں ماحول دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ حاضرین کو وہ امام صادق کی حدیث تو سناؤں کہ جو بتاتی ہے کہ یہ علی علی کرنا کس بات کا نتیجہ ہے۔ میں حدیث بیان کروں گا اور یہ آج آپ کو ہدیہ کر کے جا رہا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کون کس زاویے سے اس حدیث کو سنتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من وجدا بردا حبنا فی قلبہ فلیکثر الدعاء لأمہ فإنها لم تخن ابا ہو۔ امام صادق فرماتے ہیں جب بھی تم اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو دیکھو یاد رکھو جتنا ہو سکے اپنی ماں کے لیے دعا کیا کرو۔ مولا کیوں دعا کرے؟ فرمایا اس لیے کہ تیری ماں نے تیرے باپ سے خیانت نہیں کی۔ یہ چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تیری ماں نے فَإِنَّهَا لَمْ تَخُنْ أَبَاهُ، کہ تیری ماں نے تیرے باپ سے خیانت نہیں کی۔ ذہن محترم، حدیث قدسی پروردگار ارشاد فرما رہا ہے كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفْ فَخَلَقْتُكَ يَا محمد، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو۔ اب توجہ کا طالب ہے، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، اپنی پہچان کے واسطے محمد میں نے تجھے بنا دیا۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ فَخَلَقْتُكَ یا محمد، اپنی پہچان کے واسطے محمد میں نے تجھے بنایا۔ اور ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے صاحبان ہیں، یہ بات تو جانتے ہیں جس بھی چیز کی، جس بھی شخصیت کی، جس بھی ذات کی تعریف کی جائے، جس بھی ذات کی پہچان مطلوب اور مقصود ہو، ہمیشہ یا تو نام سے ہوتی ہے یا صفات سے ہوتی ہے۔ اب اللہ کے نام تو کچھ خاص ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیے نہیں جا سکتے، مطلب پیچھے رہ گئی ہیں صفات۔ اللہ نے اپنی پہچان کرانی ہے تو اللہ نے اپنی پہچان کے واسطے اپنی کچھ صفات ایسی عطا کر دی اپنے حبیب کو کہ دنیا والے جب بھی ان صفات کو دیکھیں گے محمد کو، دل میں تصور خدا کا آئے گا۔ نگاہ محمد پہ ہوگی لیکن تصور خدا کا ہوگا کہ جس کا بندہ ایسا ہو وہ کبریا کیسا ہوگا۔ اچھا اذان محترم، میں نے کیا کہا کہ صفات اب ضروری ہے وہ صفات مصطفیٰ کے اندر ہو، تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ 14 وہ ہستیاں ہیں جو مظہر صفات کبریا ہیں۔ میرے ساتھ ساتھ ہے نا؟ یہ 14 وہ ہستیاں ہیں جو مظہر صفات کبریا ہیں، تبھی تو ہم یہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں وہ خود محمود تھا تو اس نے محمد کو بنایا، وہ خود اعلیٰ تھا تو اس نے علی کو بنایا، وہ خود فاطر السماوات والارض تھا اس نے فاطمہ کو بنایا، وہ خود محسن تھا بابا اس نے حسن کو بنایا، وہ خود قطیب الاحسان تھا اس نے حسین کو بنایا۔ ابھی بات رکی نہیں، وہ خود معبود و مسجود تھا اس نے عابد و سجاد کو بنایا،
وہ خود علیم و خبیر تھا، اس نے باقر العلوم کو بنایا. وہ خود اصدق القائلین تھا، اس نے جعفر صادق کو بنایا. خود غیظ و غضب پہ جسے قابو تھا، اس نے موسیٰ کاظم کو بنایا. رضائیں جس کا طواف کرتی ہوں، اس نے علی رضا کو بنایا. رضائیں جس کا طواف کرتی ہوں، اس نے علی رضا کو بنایا. جو خالق تقوی ہو، اس نے محمد تقی کو بنایا. جو صاحب نقاوت ہو، اس نے علی نقی کو بنایا. اور جو صاحب ہیبت و نقاوت ہو، اس نے حسن عسکری کو بنایا. اور جو خود غیب مطلق ہو، اس نے مہدی منتظر کو بنایا. چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 خاندان سیدہ طاہرہ معصومہ فاطمہ الزہرا پر بلند ترین علی کے نام کا نعرہ لگانے کا حق ادا نہیں ہوا. علی کے نام کا نعرہ جب بھی لگایا کریں، آواز بلند ہونی چاہیے، کیونکہ زمانے کو ہم نے پیغام دینا ہے. جس ذات کو تم نے جھکانا چاہا ہے، آج آ کے دیکھ تو صحیح اللہ نے اسے اٹھایا کتنا ہے. سلامت رہی، یہی حق ہے نعرہ لگانے کا. اللہ اکبر، دونوں ہاتھ اٹھا کے. آج زمانہ ہم سے سوال بھی کرتا ہے کہ بھائی سب سے بڑی ذات ہے اللہ کی، سب سے بڑی ذات ہے اللہ کی، اس کے بعد مرتبہ ہے محمد مصطفیٰ کا، اس کے بعد مرتبہ آتا ہے علی کا. لیکن جب نعرہ تکبیر بلند کرتے ہو، ہاتھ نہیں اٹھاتے. جب نعرہ رسالت لگاتے ہو، ہاتھ نہیں اٹھاتے. نعرہ حیدری لگاتے ہو تو ہاتھ اٹھا لیتے ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہم انہیں جواب دیا کرتے ہیں، بھائی نعرہ حیدری پہ ہاتھ اٹھانا تو ہماری مجبوری ہے. خدا کی قسم ہم نعرہ حیدری پہ ہاتھ اپنی مرضی سے نہیں اٹھاتے. قیامت آ جاتی، ہم کبھی بھی علی کے نام کے نعرے پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے اگر غدیر میں خود مصطفیٰ نے نہ اٹھایا ہوتا. مل کے ہاتھ اٹھا کے اپنے غدیری ہونے کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق علی سے بھی ہے، ہمارا تعلق غدیر سے بھی ہے. کیونکہ صاحبان سمجھنے کی بات ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم علی کو بھی مانتے ہیں. ہم ہاتھ اٹھا کے بتاتے ہیں ہم علی کو بھی نہیں، ہم علی کو ہی مانتے ہیں. علی کو بھی ماننا اور ہوتا ہے، علی کو ہی ماننا اور ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ جو علی کو بھی مانتا ہے اسے کفن کے لیے بھی علی کے بچوں کی تحریر کی ضرورت پڑتی ہے. اور فقط جو علی کو ہی مانتا ہے وہ یہ بات جانتا ہے جسے ہم مان رہے ہیں بابا وہی تو جنت بھی تقسیم کرے گا، جہنم بھی بانٹے گا. سلامت رہیے. آپ جو موالی نعرہ لگاتے ہیں ان کو ہدیہ کر رہا ہوں 4 مصرے. اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون. دیکھیں اعلیٰ ایک درجہ ہے
اور عالی اس سے بلند درجہ ہے. اب شاعر ایک کسوٹی دے رہے, ایک معیار دے رہا ہے کہ تم نے دیکھنا ہو کہ اس معیار پہ کون ہے اور اس معیار پہ کون ہے, تو گھبرانا نہیں, میں تمہیں معیار دے رہا ہوں. اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون, ہے در کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون. سلامت رہیے, سلامت رہیے. اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون, ہے در کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون. اور نعرہ لگا کے دیکھ تو ہے در کے نام کا, چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون. سلامت رہے آپ, یہی حق ہے فضائل سننے کا. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو. فخلقتک یا محمد, اپنی پہچان کے واسطے محمد میں نے تیری تخلیق کی. فخلقت الخلق, محمد تیری تخلیق کے بعد میں نے زمانے تخلیق کر دیے. پروردگارہ یہ کیا بات ہوئی, محمد کی تخلیق کا بھی تذکرہ ایک ہی جملے میں, زمانے کی تخلیق کا تذکرہ بھی اسی جملے میں. فرق کیا رہ گیا محمد کی تخلیق میں اور زمانے کی تخلیق میں؟ عجب نہیں عالم تخیل میں خود اللہ کا جواب آئے کہ محمد کی تخلیق میں اور زمانے کی تخلیق میں فرق یہ ہے, محمد کی تخلیق اپنی معرفت کرانے کے لیے کی ہے, زمانے کی تخلیق اپنی معرفت سنبھالنے کے لیے کی ہے. یعنی محمد وہ ذات ہے جو زمانے کو اللہ کی معرفت کرائے گا. اور عزیزان محترم, اور اس کے بعد ایک اور حدیث قدسی آپ کی نظروں کی سماعت کر رہا ہوں. پروردگار حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے, لولاک لما خلقت الافلاک, اسی محمد کو جسے اللہ نے خلق کیا اسی کی تخلیق کے بارے میں کہہ رہا ہے, لولاک لما خلقت الافلاک, اے محمد اگر تجھے نہ بناتا تو افلاک کو نہ بناتا. آپ نے تو افلاک کا ترجمہ سن لیا, لیکن اس حدیث کی گہرائی میں جانے کے واسطے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا پڑے گا افلاک کہتے کسے ہیں, افلاک کسے کہتے ہیں. تب ہی تو پتا چلے گا کہ محمد کے صدقے میں اللہ نے بنایا کسے کسے ہے. اب جائیے لغت اٹھائیے, افلاک کسے کہتے ہیں. تو اہل لغت نے لکھا افلاک میں سورج بھی آ گیا, چاند بھی افلاک میں ہے, بادل بھی افلاک میں ہے, بارش بھی افلاک میں ہے, زمین بھی افلاک میں ہے, پتھر بھی افلاک میں ہے, ریت بھی افلاک میں ہے, مٹی بھی افلاک میں ہے, چرند بھی افلاک میں ہے, پرند بھی افلاک میں ہے, وحشی بھی افلاک میں ہے, درندے بھی افلاک میں ہیں, پانی میں بسنے والے بھی افلاک میں ہیں, خشکی میں بسنے والے بھی افلاک میں ہیں, فرشتے بھی افلاک میں ہیں, خلفاء بھی افلاک میں ہیں, اولیاء بھی افلاک میں ہیں, اوصیاء بھی افلاک میں ہیں, ائمہ بھی افلاک میں ہیں, انبیاء بھی افلاک میں ہیں, اللہ کے ملائکہ بھی افلاک میں ہیں. بھئی اہل لغت نے لکھا اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب کچھ افلاک میں ہے. اب یہ سن کے اب اس بات کو سمجھنا, اللہ فرماتا ہے اے محمد اگر تجھے نہ بناتا تو افلاک کو نہ بناتا. مطلب سمجھ میں آیا, اگر خدا محمد نہ بناتا, نہ نبی بناتا, نہ علی بناتا, نہ فاطمہ بناتا, نہ حسن بناتا, نہ حسین بناتا. لولا لما خلقت الافلاک, اے محمد اگر تجھے خلق نہ کرتا تو افلاک کو بھی خلق نہ کرتا. عزیزان محترم, افلاک میں انبیاء بھی شامل ہو گئے, انبیاء بھی شامل ہو گئے. اب
انبیاء کو اللہ نے محمد کے صدقے میں خلق کیا. حدیث یہی بتا رہی ہے نا. جب تھک جائے مجھے بتا دیجئے گا, گفتگو وہیں ختم کر دیں گے. جو ابھی تک تھکے نہیں بلند صلوات علیہ فرمائیں. دیکھیے, انبیاء کو اللہ نے محمد کے صدقے خلق کیا. اب مجھے بتائیے, صدقہ افضل ہوتا ہے یا جس کا صدقہ ہو وہ افضل ہوتا ہے؟ صدقہ ہو. دیکھیے مثال دیتا ہوں. کوئی آپ کا بچہ گھر میں بیمار ہو گیا, آپ نے بڑا علاج کرایا, بچہ شفا نہیں پا رہا, آپ گئے مولانا صاحب کی خدمت میں, آغا صاحب ہمارے بیٹے کو شفا نہیں ہو رہی. علامہ صاحب نے بتایا کہ ایک نسخہ ہے, نسخہ کیمیا ہے. ایک بکرا خریدیے, بچے پہ صدقہ کیجیے, ذبح کیجیے, اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیجیے. اور مجھے اتنا بتائیے صدقہ کیا ہے؟ بکرا ہے, بکرا صدقہ ہو گیا. اور صدقہ جس کا نکالا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ بچہ. اب بتائیے بکرا افضل ہے یا بچہ؟ بچہ افضل ہے. تو میں پوچھوں بھائی بچہ کیوں افضل ہے؟ آپ کہیں گے کیونکہ بکرے کو صدقہ ہی بچے کی خاطر کیا گیا ہے. سمجھنے والے پہنچ رہے ہیں. میں پوچھوں کہ بھئی بچہ کیوں افضل ہے؟ آپ کہیں گے بکرے کو صدقہ ہی بچے کی خاطر کیا ہے, یعنی بچہ نہ ہوتا تو بکرے کا صدقہ بھی نہ ہوتا. اللہ نے دیگر انبیاء کی خلقت کی ہے محمد کے واسطے. مطلب اگر محمد نہ ہوتے تو باقی انبیاء بھی نہ ہوتے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ محمد کو تمام انبیاء سے افضل ہونا پڑے گا. بھائی مجبوری یہ ہے کہ محمد کو تمام انبیاء سے افضل ہونا چاہیے. تمام انبیاء سے افضل ہوں گے تبھی تو محمد کا صدقہ ہوں گے تمام انبیاء. اب دیکھیے تمام انبیاء کی جو صفات ہیں, اگر محمد تمام انبیاء سے افضل ہیں وہ تمام کی تمام صفات محمد میں ہونی چاہیے. گھبرا تو نہیں گئے؟ وہ تمام کی تمام صفات محمد میں ہونی چاہیے. اب شجاعت دیکھیے محمد میں ہے, سخاوت دیکھیے محمد میں ہے, کرامت دیکھیے محمد میں ہے, نرمی دیکھیے محمد میں ہے, خلوص دیکھیے محمد میں ہے, للہیت دیکھیے محمد میں ہے, توحید پرستی محمد میں ہے. انبیاء کی جتنی صفات ہیں, چاہے علم ہو, چاہے حلم ہو, چاہے سخاوت ہو, چاہے جود ہو, چاہے کرم ہو, جو بھی ہو سب محمد میں ہے. لیکن بہت سے انبیاء ہیں جنہیں اللہ نے شہادت دی ہے, اللہ نے محمد کو شہادت نہیں دی. گھبرا تو نہیں گئے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ اللہ نے انبیاء کو شہادت دی. اب بتائیے شہادت صفت ہے یا نہیں؟ صفت ہے. شہادت افضلیت ہے یا نہیں؟ اور اگر محمد افضل الانبیاء ہیں تو لہذا ضروری ہے ہر جہت سے محمد ہر نبی سے افضل ہو. اب جب اللہ نے جن انبیاء کو شہادت دی ہے محمد کو نہیں دی, تو اس طرح لازم آئے گا شہادت کے مرحلے میں باقی انبیاء محمد سے افضل ہو جائیں. لازم یہی آئے گا نا. محمد کو شہادت نہیں ملی, باقی انبیاء کو شہادت مل گئی. اب لازم یہ آتا تھا کہ باقی انبیاء شہادت میں محمد سے افضل ہو جاتے, تو بھئی اللہ نے جو محمد کو شہادت نہیں دی تو اللہ نے کہا محمد گھبرانا نہیں, یا تجھے شہادت نہیں ملی تو یاد رکھنا میں تجھے 2 بیٹے ایسے عطا کروں گا. بھئی شہادت ہوتی ہے یا خنجر سے ہوتی ہے یا زہر سے ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا میں تجھے 2 بیٹے دوں گا,
ہر نبی کو یا زہر سے شہادت ملے گی یا خنجر سے شہادت ملے گی. واحد تو نبی ہوگا. زہر سے حسن شہید ہوگا, خنجر سے حسین شہید ہوگا. قیامت کے دن جب انبیاء کی جو شہادتیں آئیں گی, جب حسن کی شہادت آئے گی وہ شہادت تیرے نام آئے گی, جب خنجر کی شہادت آئے گی محمد تیرے نام آئے گی. ہائے ہائے صدقے صدقے صدقے. یعنی اللہ نے حسن کے وسیلے سے محمد کی افضلیت کو تکمیل بخشی ہے. ہائے 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 صدقے. ابھی میں مصائب کے مرحلے تک نہیں پہنچا. یہ فضیلت حسن مجتبی ہے. دیکھیے جو محمد کی افضلیت کی تکمیل کا سبب بنے اسے مجتبی کہتے ہیں. اللہ. مسجد نبوی سجی ہوئی, اصحاب باب وفا بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بڑی بزرگ باروب شخصیت مسجد میں داخل ہوئی. رسول خدا احتراماً کھڑے ہو گئے. اب اصحاب پریشان ہو گئے, یہ کون آ گیا؟ کائنات کا سب سے افضل نبی جس کے احترام میں کھڑا ہو گیا. پریشان ہو گئے. اب وہ شخصیت آئی, رسول خدا کے محضر میں سلام عرض کیا اور رسول نے پلٹ کے سوال کیا, آپ نے زحمت کیوں فرمائی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ چند سوالات تھے, ان سوالات کے جوابات چاہیے تھے. رسول اللہ نے فرمایا اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ میرا نواسا حسن کھڑا ہے. خدا کی قسم اب حسن مجتبی کی فضیلت پڑھنے جا رہا ہوں. جو آج حسن کے فضائل سننے آئے ہیں کم از کم وہ جاگیں. کہا یہ میرا نواسا حسن مجتبی ہے, اگر مناسب سمجھیں تو اس بچے سے پوچھ لیں. کہنے لگے یا رسول اللہ جیسا آپ کا حکم, اس بچے سے پوچھ لیتا ہوں. گوشے میں چلے گئے مسجد کے, سوال و جواب ہوئے, واپس آئے. رسول نے پوچھا آپ کے سوالات کے جواب مل گئے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. رسول نے پلٹ کے پوچھا کیا آپ ان سوالوں کے جواب سے مطمئن ہو گئے؟ گھبرا گئے یا تھک گئے یا گھبرا گئے؟ بلند درود ہدیہ فرمائے. آپ بچے کے جوابات سے مطمئن ہو گئے؟ یا رسول اللہ جی مطمئن ہو گیا. ٹھیک ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں جاتا ہوں. وہ شخصیت روانہ ہو گئی. اب اصحاب پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ رسول اللہ فرمانے لگے یہ اللہ کے نبی خضر تھے. اللہ اکبر. سلامت رہیے, آپ سلامت رہیں, آپ سلامت رہیں. یہ اللہ کے نبی خضر تھے. کبھی کبھی سوال پوچھنے آ جایا کرتے ہیں, کبھی کبھی سوال کرنے آ جایا کرتے ہیں. سوال کرنے آئے تھے مصطفیٰ سے, جواب لے کے گئے حسن مجتبی سے, اور اصحاب پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ یہ آنے والا تھا کون؟ صحابیوں کے سوال نے, رسول کے جواب نے آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا, یاد رکھو جو نبی کو دیکھ کے پہچان نہ سکے وہ صحابی رسول ہوتا ہے, اور جو خود نبی کو تعلیم دے دے وہ صفت رسول ہوتا ہے. ہماری دستگاہ کربلا کربلا ہے, ہماری دستگاہ کربلا کربلا, فضیلتوں کا راستہ کربلا کربلا, فضیلتوں کا راستہ کربلا کربلا, حسین جس کا بادشاہ کربلا بلند آواز سے. خاندان سیدہ طاہرہ معصومہ فاطمہ الزہرا پر بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میرا دل چاہتا ہے اس صلوات کی عظمت پہ ایک اور حدیث سماعت. سلامت رہیں, سلامت. ماشاءاللہ. ایک شخص آیا
معصوم کی خدمت میں، یا ابن رسول اللہ میرے گناہ بڑے ہیں، فرمایا جتنا ہو سکے استغفار کرو۔ کہنے لگا فرزند رسول اگر گناہ بہت زیادہ ہوں فرمایا تب بھی استغفار کرو۔ فرمایا فرزند رسول میرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہیں، فرمایا تب بھی استغفار کرو۔ اب جب چوتھی مرتبہ اس نے کہا نا یا بنا رسول اللہ میرے گناہ حد سے زیادہ ہیں، فرمایا پھر ہم محمد و آل محمد پہ درود بھیجا کرو۔ صلوات کی عظمت دیکھ نہیں جانا محترم۔ گناہوں کی اگر کثرت اتنی بڑھ جائے کہ معصوم کے سامنے 3 درجے ہو جائیں تب فرمایا تب بھی استغفار کرو، لیکن اگر 3 درجے سے زیادہ بڑھ جائیں فرمایا ان گناہوں کی مغفرت کے واسطے ہم پہ درود بھیجا کرو۔ یہ استغفار عزیزان محترم، کچھ اعمال ایسے ہیں جو قلم کا کام کرتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جو ربڑ کا کام کرتے ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو قلم کا بھی کام دیتے ہیں ربڑ کا بھی کام دیتے ہیں، اور یہ درود ان اعمال میں سے ہے جو قلم کا بھی کام دیتے ہیں اور ربڑ کا بھی کام دیتے ہیں۔ ابھی تک جنہیں سمجھ نہیں آئی ان کے لیے یہ بات جان لیں کہ درود وہ عمل ہے جس کے پڑھنے سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، گناہوں میں کمی ہوتی ہے۔ بلند آواز سے درود ہدیہ فرمائیں۔ اب دیکھیے وہ جو نبی آئے تھے وہ جناب خضر تھے۔ حسن مجتبی نبی کو تعلیم دے رہے ہیں۔ مولانا صاحب تشریف فرما ہیں، تائید کریں گے یہ روایت یقیناً انہوں نے پڑھی ہوگی۔ حسن مجتبی اللہ کے نبی خضر کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اب سنیے گا کہ وہ خضر کتنا بڑا عالم تھا جسے حسن مجتبی پڑھا رہے ہیں۔ واقعہ تھوڑا سا طولانی ہے، اگر تھک گئے ہیں تو یہاں تمام کر دیتے ہیں، اجازت ہے واقعہ پڑھنے کی؟ سلامت رہے سلامت رہے۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، قرآن کا ترجمہ پڑھنے والے پروفیسر صاحب ہیں، یقیناً دیکھیے ابھی میں نے صرف اشارہ دیے وہ پہنچ گئے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات ہے۔ اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام سمائی واقعہ عرض کر رہا، یہ قرآنی واقعہ بھی ہے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور ایک مرتبہ ذہن میں خیال آیا کہ پروردگارا تیری کائنات میں موجودہ ازواج میں سے کیا مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ سلامت رہے سلامت رہے۔ اللہ کی قرآن میں آواز آئی، نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم، ہم جس کا چاہتے ہیں درجہ بڑھا دیتے ہیں۔ اے موسیٰ یاد رکھو ہم نے ہر عالم سے بڑھ کر ایک عالم رکھا ہے۔ سلامت رہے، ہم نے ہر عالم سے بڑھ کر ایک عالم رکھا ہے۔ اب اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ چاہتے ہو کہ اپنے سے بڑا عالم دیکھو تو دیکھو فلاں دریا ہے، اس کے کنارے پہ چلے جاؤ، تمہیں تم سے بڑا عالم مل جائے گا۔ جناب موسیٰ پہنچے تو کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی جناب خضر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب موسیٰ کہنے لگے اللہ سے میں نے یہ سوال کیا، اللہ نے یہ جواب دیا، مجھے پتہ لگا ہے آپ مجھ سے بھی بڑے عالم ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کی شاگردی میں آ جاؤں۔ جناب خضر کہنے لگے موسیٰ آپ میرے اعمال پہ صبر نہیں کر پائیں گے۔ جناب موسیٰ کہنے لگے
قرآن کی آیت ہے ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر شمار کریں گے۔ حضرت جناب خضر نے اپنے ساتھ لے لیا اور ایک شرط رکھی ہے موسیٰ میں جو بھی کام کروں مجھ سے سوال نہیں کرو گے۔ ٹھیک ہے، دریا کے کنارے تھے، کشتی میں بیٹھے، وعدے کے مطابق سوال نہیں کرنا تھا۔ جناب خضر نے ساحل قریب پہنچا تو کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اب اللہ کے نبی ہیں، دیکھا کہ اس کشتی کا جو مالک ہے بڑا غریب ہے، یہ تو اس کے ساتھ ناانصافی ہو گئی، بیچارے کے ساتھ ظلم ہو گیا، ایک ہی کشتی تھی، اس سے گھر کا سرکٹ چلتا تھا، سوراخ کر کے وہ بھی برباد کر دیا۔ فوراً پوچھنے لگے اے خضر یہ کیا کیا، اس کی کشتی میں سوراخ کیوں کر دیا؟ فوراً خضر کہنے لگے اے موسیٰ ہم نے نہیں کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے، سوال نہیں کرنا، صبر نہیں کر سکیں گے۔ کہا جناب خضر معذرت چاہتا ہوں اب صبر کروں گا۔ آگے پہنچے، ایک بستی آئی، کھانا مانگا کھانا نہیں دیا، بھوکے پیاسے ایک گھر کی دیوار سے سہارا لیا، کیا دیکھا اس کی چھت گرنے والی ہے۔ جناب خضر اٹھ کے گھر کی چھت تعمیر کرنا شروع کر دی۔ جناب موسیٰ کہنے لگے اے خضر یہ کیا کر رہے ہو، جن بستی والوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اس بستی کی خاطر بالکل مفت ان کے گھر تعمیر کر رہے ہو۔ پلٹ کے جناب خضر نے کہا میں نہیں کہتا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ قرآنی واقعہ ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوتا تو کوئی سوال بھی کر سکتا تھا۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ چلیں آخری موقع دیجیے، آخری موقع، اب سوال کروں تو آپ کا میرا معاہدہ ختم ہو جائے۔ آگے گئے، ایک بڑا خوبصورت نابالغ بچہ کھیل رہا تھا، جناب خضر نے تلوار نکالی بچے کو قتل کر دیا۔ اب اللہ کے نبی ہیں جناب موسیٰ، آپ کو پتہ ہے ظلم نبی دیکھ کے خاموش رہے، یہ نبوت کی عصمت کے خلاف ہے۔ فوراً بول پڑے اے خضر کیا ہو گیا ہے، معصوم بچے کو قتل کیوں کر دیا؟ کہنے لگے موسیٰ میں نہ کہتا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے، میں نہیں کہتا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ جناب موسیٰ نے کہا اچھا آپ کا میرے معاہدے کے مطابق اب ہمارا سفر یہیں پہ تمام ہوا، لیکن ایک گزارش کر سکتا ہوں؟ کہا ہاں سوال کرو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا سفر تو ہمارا ختم ہو گیا لیکن اگر زحمت نہ ہو تو اتنا تو بتا سکتے ہیں نا کہ آپ نے یہ جو 3 کام کیے ہیں ان میں راز کیا چھپے ہوئے ہیں؟ اب جو فضائل سننے بیٹھے ہیں اب بیدار ہوئیے گا، آپ نے جو 3 کام کیے ہیں ان کا راز کیا ہے؟ فرمایا ہاں میں یہ تمہیں بتا سکتا ہوں۔ بتانے لگے کہ جس غریب کی کشتی میں ہم بیٹھے تھے یہ اس گاؤں کا باشندہ تھا جس کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، اور جو بھی کشتی ملتی تھی چھین لیتا تھا، لیکن شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ کشتی ٹھیک ہو۔ میں نے کشتی میں سوراخ کر کے اس کشتی کے مالک پہ ظلم نہیں کیا بلکہ بادشاہ سے کشتی چھیننے سے بچا لیا تھا۔ اچھا دوسرا کام آپ نے کیا، وہ جو گھر کی چھت تعمیر کی، کہا وہ گھر جو تھا وہ 2 یتیم بچوں کا تھا اور ان یتیم بچوں کا باپ اللہ والا تھا، اور اللہ پسند نہیں کرتا جو اللہ والا ہو اس کے بچے اس کی راہ میں قربان ہونے والی ذات کی وجہ سے غریب ہو کے رل جائیں۔ اللہ پسند نہیں کرتا، تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس چھت کی تعمیر کرو۔ فرمایا تو اچھا چلو ان باتوں کی تو سمجھ میں آ گئی، یہ جو تیسرا آپ نے معصوم بچے کو قتل کر دیا اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا اس بچے کے والدین بڑے مومن ہیں، اللہ پہ پختہ اور مضبوط ترین ایمان ہے، لیکن
اللہ یہ بات جانتا ہے اگر یہ بچہ جوان ہو جاتا تو اس بچے کی خوبصورتی اور خوب روئی کی وجہ سے وہ والدین تکبر میں آ کے کافر اور مشرک ہو جاتے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ جو اس کی بات کا، اس کی ذات کا پکا موحد ہو اس کے بندے کی وجہ سے مشرک ہو جائے. اللہ نے اپنے بندے کو ایمان پہ باقی رکھنے کے لیے اس کی اولاد کو قتل کر دیا، اور اللہ اس کی نسبت، اس کے بدلے میں اللہ اسے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جس کی وجہ سے اس کے والدین کے ایمان میں اور اللہ اضافہ کرے گا. اچھا دیکھ رہے ہیں جناب خضر کا علم. اب کنارے پہ کھڑے دریا کے، اب فراق کا وقت آیا، ابھی رخصت ہونے ہی والے تھے. دونوں نے دیکھا ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور بڑا عجیب و غریب کام کیا. دریا میں سے ایک قطرہ پانی کا لیا، اڑا مشرق میں جا کے پھینک دیا. پھر آیا، پھر ایک قطرہ پانی کا لیا، پھر پرواز کی مغرب میں جا کے پھینک دیا. پھر ایک قطرہ پانی کا لیا، شمال میں لے کے جا کے پھینک دیا. پھر ایک لے کے جا کے جنوب میں پھینک دیا. چاروں اور پھینکنے کے بعد پھر قطرہ لیا، ایک مرتبہ پرواز کی اور آسمان کی بلندیوں میں اڑتا اڑتا اور بلند ہو کے آسمان میں ہی قطرہ چھوڑ دیا. اور پھر ایک مرتبہ دریا کے پاس آیا اور قطرہ دریا سے اٹھا کے دوبارہ قطرے میں پھینک دیا. جب یہ بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا، جناب خضر موسیٰ سے کہنے لگے اے موسیٰ کیا تو جانتا ہے پرندے نے یہ کام کیوں کیا، اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ جناب موسیٰ کہنے لگے میں نہیں جانتا. جناب خضر کہنے لگے اے موسیٰ اتنی بات جان لے پرندے کے اس کام میں کیا راز پوشیدہ ہے. خضر بھی نہیں جانتا. تب اللہ کی آواز آئی اے خضر یاد رکھو ہم نہ کہتے تھے ہم نے ہر عالم سے بڑھ کر ایک عالم رکھا ہے. کچھ باتیں جو جناب موسیٰ کو نہیں پتا خضر کو پتا، جناب خضر کو پتا. اب کچھ باتیں ایسی وہ خضر کو بھی نہیں پتا. صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، تیرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا علی مولا، شجر بولا حجر بولا علی مولا علی مولا، خاندان سیدہ طاہرہ معصومہ فاطمہ الزہرا پر بلند ترین صلوات صلی اللہ محمد والے محمد. وسیلان محترم فضائل کی آخری گھڑیاں کیونکہ جلوس کا وقت ہے، مختصر کروں بالکل آخری جملے. اب جناب خضر بھی پریشان، جناب موسیٰ بھی پریشان. موسیٰ کہتے مجھے بھی نہیں پتا، خضر کہتے مجھے بھی نہیں پتا. ابھی اسی سوال و جواب میں پریشان تھے جو ایک مرتبہ نظر پڑی، دور سے ایک جوان آتا دکھائی دیا. جوان نے آ کے سوال کیا اے خضر پریشان کیوں ہے، کیا ہوا؟ بتایا کہ ایک پرندہ آیا تھا، اس نے ایک کام کیا، ایک قطرہ لیا، مشرق میں پھینکا، مغرب میں پھینکا، شمال میں پھینکا، جنوب میں پھینکا، آسمان کی بلندیوں میں چھوڑا، اور ایک قطرہ لیا واپس دریا میں چھوڑ دیا. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس پرندے نے ایک کام کیا کیوں. وہ جوان کہنے لگا میں جانتا ہوں اس پرندے کے اس کام میں راز کیا ہے. وہ جو پرندے نے وہ جو قطرے چھوڑے تھے وہ پرندہ بتا رہا تھا کہ ایک دور آئے گا، اللہ کا ایک آخری نبی آئے گا، اس آخری نبی کا ایک وزیر ہوگا، ایک خلیفہ ہوگا، اور اس خلیفہ کا علم ایسا ہوگا اس نبی کی حکومت پرندے نے بتایا شمال سے لے کے مغرب تک ہوگی، مغرب سے لے کے مشرق تک ہوگی، شمال سے لے کے جنوب تک ہوگی. اور ایک مرتبہ کہنے لگے پرندے نے وہ قطرہ لے کے ایک مرتبہ آسمان کی بلندیوں میں بھی پھینکا تھا اور ایک مرتبہ دریا کی گہرائیوں میں بھی چھوڑا تھا. سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کام کیوں کیا تھا پرندے نے. وہ کہنے لگے وہ پرندہ بتا رہا تھا اسی نبی کا ایک وزیر ہوگا، ایک خلیفہ ہوگا، ایک خلیفہ ہوگا، اس کے پاس اللہ اتنا علم عطا کرے گا. وہ پرندہ بتا رہا تھا اس نبی کے خلیفے کے پاس
اتنا علم ہوگا بالکل اسی طرح جس طرح دریا کے مقابلے میں یہ قطرہ ہے، اس نبی کے خلیفہ کے مقابلے میں اسی طرح خضر تیرا علم ہے۔ سلامت رہیے۔ اب زمانہ ڈھونڈنے لگا، اتنے میں بتایا وہ جوان غائب ہو گیا، زمانہ ڈھونڈتا رہا، سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جوان تھا کون۔ نبیوں کے زمانے گزر گئے، آخری نبی کا زمانہ آیا، لیکن زمانے کو سمجھ نہیں لگی کہ وہ خضر کا مسئلہ حل کرنے والا کون تھا، اور قیامت آ جاتی رہتی انسانیت تک کو کبھی یہ علم نہ ہوتا کہ وہ جوان تھا کون۔ اگر علی حیدر کرار خود کوفہ کے ممبر پہ آ کے یہ اعلان نہ کرتے، زمانے والوں انا معلم و خضر و موسیٰ، معلم و خضر و موسیٰ، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اب زمانہ سمجھنے لگا کہ علی سب سے بڑا عالم ہے۔ علی نے فوراً کہا خبردار زمانے والوں، علی کو سب سے بڑا عالم نہ سمجھنا، ھذا لعب رسول اللہ، علی کا علم تو رسول کے تھوک کا صدقہ ہے۔ اب زمانہ سمجھنے لگا کہ مصطفیٰ سب سے بڑا عالم ہے۔ آخری فضائل کی گھڑیاں، زمانہ سمجھنے لگا کہ سب سے بڑے عالم کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جب زمانے نے یہ تصور کیا تب محمد کی آواز آئی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ اے زمانے والو، محمد کو بھی سب سے بڑا عالم نہ سمجھنا، کیونکہ محمد تب بولتا ہی وہی ہے جو وہی بولتی ہے۔ اب زمانہ سمجھ گیا کہ سب سے بڑی عالم ذات اللہ کی ہے، اس کے بعد مصطفیٰ کی ہے، اس کے بعد علی مرتضیٰ کی ہے۔ تبھی تو مصطفیٰ نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو سمجھ جاؤ کبھی بھی شہر میں دیوار پھلانگی نہیں جاتی، ہمیشہ دروازے سے داخل ہوا جاتا ہے۔ مطلب زمانے والوں کو محمد یہ پیغام دے رہے تھے کہ اے زمانے والوں، جب بھی محمد کی سلطنت رسالت میں داخل ہونا چاہو تو علی کی ولایت کے دروازے سے داخل ہوا کرو۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوہ۔ یہی حق ہے عزیزان محترم فضائل سننے کا، لیکن وقت یقیناً بہت ہو گیا، جلوس کا بھی وقت ہے۔ ابھی آپ ایک غریب کے تابوت کی زیارت کریں۔ زینب کبریٰ کا سن 3 سے 3.5 برس، خواب دیکھا، ماں زہرا کے پاس آئیں، اماں میں نے خواب دیکھا، ماں کو خواب سنایا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا ابھی آپ کے نانا آئیں گے، ان سے تعبیر پوچھنا۔ نانا رسول آئے، نانا جان زینب نے خواب دیکھا ہے۔ بیٹا زینب کیا خواب دیکھا ہے؟ نانا زینب نے خواب دیکھا ہے زینب دشت اور صحرا میں کھڑی ہے، تیز طوفان چل رہا ہے، زینب کے پیچھے 3 مضبوط ترین درخت ہیں، زینب نے پہلے درخت کا سہارا لیا ہوا ہے، طوفان اتنا تیز ہوا پہلا درخت اکھڑ گیا۔ نانا زینب خواب میں دیکھ رہی تھی طوفان بڑا، زینب نے دوسرے درخت کا سہارا لیا، نانا طوفان نے دوسرا درخت بھی اکھڑ گیا۔ نانا
نانا زینب نے تیسرے درخت کا سہارا لیا، نانا طوفان بڑا، تیسرا درخت بھی اکھڑ گیا۔ عزادارو اگر خواب زینب تمام ہو جاتا میں بھی اتنا پڑھتا۔ زینب نے آگے نانا کو خواب سنایا، نانا اب کوئی درخت نہیں بچا۔ صحرا میں زینب تنہا کھڑی ہوئی تھی، اتنے میں زینب نے خواب میں دیکھا طوفان بڑا، زینب کے سر سے چادر صدقے صدقے صدقے۔ رسول کہنے لگے زینب زینب تیرے خواب کی تعبیر یہ، اللہ نے تجھے 3 سہارے دیے ہیں۔ پہلے سہارے کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں، دوسرے سہارے کو حسن مجتبیٰ کہتے ہیں، تیسرے سہارے کو حسین کہتے ہیں۔ زینب اتنی بات جان لو، جب دشت کربلا میں تیرا تیسرا سہارا ذبح ہوگا، زینب تیری چادر لوٹ۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزادارو آج وہ دن ہے جس دن زینب کا دوسرا سہارا اجڑ گیا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی نازوں کو قبول فرمایا۔ عزادارو میرا معصوم امام روزے سے ہے۔ عزادارو جانتے ہو نا روزے دار کو وقت افطار کھانے کی اتنی طلب نہیں ہوتی جتنی پانی کی طلب ہوتی۔ عزادارو اپنے زوجہ سے عزادارو امام مظلوم نے پانی مانگا، ایک دودھ کا جام لیا، اس میں وہ زہر ملایا۔ تاریخ لکھتی ہے اگر اس زہر کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیتے، خدا کی قسم دریا کی ساری مچھلیاں تڑپ کے مر جاتی۔ عزادارو ایک قطرے سے دریا کی مچھلیاں مر جاتی۔ مقبل کہتا ہے ظالمہ نے پوری شیشی دودھ کے ایک جام میں ڈال۔ دودھ کے ایک پیالے میں عزادارو وہ سارا کا سارا زہر ڈالا۔ مولا نے جام لیا۔ عزادارو روایت کہتی ہے ابھی 2 گھونٹ پیے تھے، اجرکم اللہ، ابھی 2 گھونٹ پیے تھے، فقط 2 گھونٹ پیے تھے، حسن مجتبیٰ کے جگر میں لرزہ تھا۔ عزادارو خون کی الٹیاں آنے لگی، خون کی الٹیاں آنے لگی۔ عزادارو ادھر سے پورا اعلان ہو گیا، پہنچ کی خبر، ادھر سے حسین دوڑے ہوئے آئے، کیا دیکھا بھیا کو زہر مل گئی۔ عزادارو بھیا کو زہر ملی دیکھتی نا، حسین گھر کے کونے میں کھڑے رونے لگے۔ حسن مجتبیٰ نے جب سارے گھر والوں کو روتا دیکھا، نظر پڑی حسین کے رونے پہ، حسین کو بلایا، کہا بھیا حسین صبر روئیں، آپ نہ رو۔ کہا بھیا جس کے بھائی کو مارا جائے، جس کے بھائی کو زہر دی جائے، بھیا وہ کیوں نہ روئے؟ کہا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین جب حسن کو زہر ملا ہے رونے کے لیے بہنیں بھی ہیں، سہارے کے لیے بھائی بھی موجود ہیں، کفن دینے کے لیے بھائی بھی موجود ہیں، دفنانے کے لیے بھائی بھی موجود ہیں۔ حسن مجتبیٰ دیکھ رہے ہیں حسین جب دشت کربلا میں تیرے اوپر خنجر چلے گا نہ روکنے کے لیے۔ صدقے صدقے اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزادارو ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ نے کہا حسین ہو سکے تو یہ تشت ہٹا دو، یہ تشت چھپا دو۔ آقا بھیا یہ تشت کیوں چھپا دوں؟ کہا میرے جگر کے ٹکڑوں کی خبر زینب کو مل چکی ہے، ابھی زینب آ رہی ہے،
मेरी ज़ैनब से बर्दाश्त नहीं होगा, अपने भैया के जिगर के टुकड़े कैसे देखेगी। मैं कहता हूँ हो सकता है शायद ज़ैनब ने आके कहा, ए भैया हसन, जिगर के टुकड़ों पे परेशान की होते हो, अभी थोड़ी देर बाद इसी ज़ैनब ने तो जनाजे से तीर अल्लाह, इसी ज़ैनब ने तो भी जनाजे से तीर निकालने हैं। अज़ादारों, मक्तल कहता है हुसैन ने भैया के चेहरे की तरफ देखा, हसन मुज्तबा का रंग जर्द हो गया, रंग सब्ज हो गया। हुसैन पूछने लगे भैया आपका ये रंग सब्ज क्यों होता जा रहा है? फरमाया कि मेरे नाना का वादा पूरा हो गया। मेरे नाना ने बताया था ना, जब मैं शबे मेराज आसमानों की सैर पे था तब मैंने देखा दो अल्लाह ने महल बनाए थे, एक महल का रंग सब्ज था, एक महल का रंग सुर्ख था। मैंने जिब्राइल से पूछा ये महल किसके हैं? जिब्राइल ने बताया अल्लाह ने आपके दोनों नवासों के लिए ये महल बनाए। मैंने पूछा था कि अल्लाह ने एक महल का रंग सुर्ख, एक महल का रंग ये सुर्ख क्यों रखा है? तो जिब्राइल ने बताया था ए मुस्तफा, आपके एक बेटे को जहर मिलेगा, उस जहर का इतना असर होगा हुसैन के जिस्म का रंग सब्ज अल्लाह ने उसी जहर के रंग पे आपके नवासे के महल का रंग रखा। अज़ादारों, बस इमाम अब संभल नहीं सकते थे, फरमाया मुझे लिटा दो। अब फर्श पे लेटे हुए हैं, इसी असना में छोटा नन्ना कासिम खेलता हुआ आया, आके बाप के सीने पे लेट गया। मुझे नहीं पता आप इस रिवायत को किस तरह बर्दाश्त करोगे। माँ मैं फरमा आगे बढ़ी, बेटा कासिम आपको पता नहीं बाप के जिगर के टुकड़े हो चुके हैं, आपके सीने में बड़ी तकलीफ है, बेटा बाप के सीने से उतर जाओ। हसन ने फौरन कासिम को थाम लिया, उम्मे फरवा मेरे लाल को मेरे सीने पे रहने दो। मेरा कासिम जब का मेरे सीने पे लेटा है, मेरे सीने को बड़ा सुकून मिल रहा है। मौला क्या वजह है आपके सीने को सुकून क्यों मिल रहा है? अज़ादारों, शायद आलम तख़य्युल में इमाम हसन मुज्तबा जवाब देते कि मैं देख रहा हूँ मेरे फकत सीने में जहर का दर्द है, लेकिन मैदाने करबला में मेरे इसी लाल के सीने पे इस तरह घोड़े दौड़ेंगे, मेरे बच्चे के दाएं की फसलियां बाएं चले जाएंगे, बाएं की फसलियां दाएं तरफ चली जाएंगे। आए मेरे कासिम का लाशा बाबा, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, मौसी का आवाज गूंजी, बहनें रोने लगी, भाई रोने लगे, मदीने की फिजा गमज़दा हो गई। वो आवाज क्या थी? असहाब रो के कहने लगे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय मुस्तफा का आंगन उजड़ गया, हाय फातिमा की बहार लुट गए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, भैया की वसीयत के मुताबिक हसन मुज्तबा को गुस्ल भी हुसैन ने खुद दिया, कफन भी हुसैन ने खुद दिया। अज़ादारों, वसीयत हुसैन को कफन की जा रही है, हुसैन को दफन की वसीयत की जा रही है। वसीयत कफन और दफन की उसे की जा रही है जिसके बारे में हसन जानते थे करबला में ना इसे कफन मिलेगा, अजरुकुम अल्लाह, ना इसे दफन किया जाएगा। अज़ादारों, बस ताबूत तैयार हुआ, एक मर्तबा उठाया है, अज़ादारों लेके चले हैं। अज़ादारों, मुझे इंसाफ से बताना, इंसाफ से बताना,
جب کسی گھر میں جوان بھائی کا جنازہ اٹھے بہنیں کس طرح جنازے کو رخصت کیا کرتی؟ مجھے انصاف سے بتانا، بہنیں جنازوں پہ گر جایا کرتی ہیں، کہتی ہیں ہمارے بھیا کا آخری دیدار تو کرا دو۔ عزاداروں، بڑی مشکل سے جنازہ چھڑایا جاتا ہے، بہنوں سے کہا جاتا ہے یہ تمہارے بھیا کا آخری دیدار ہے۔ مجھے انصاف سے بتانا، جس زینب سے بڑی مشکل سے جنازہ چھڑایا گیا تھا، جب اسی زینب نے دوبارہ جنازے کو لوٹتے دیکھا ہوگا، زینب کا جگر پھٹ گیا، بھیا بڑی مشکل سے گئے تھے۔ صدقے 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 اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، آخری جملے ہیں مقتل کے، مصیبت حسن مجتبیٰ کے آخری جملے۔ عزادارو، حسن مجتبیٰ کا تابوت لے کے گئے، عزادارو ایک آواز آئی، ہم حسن کو نانا کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ صدقے صدقے صدقے۔ ایک پہلو سے حسن کی غربت اور حسین کی غربت بڑی ملتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، حسن کی اور حسین کی غربت بڑی ملتی ہے۔ دونوں کو قبروں کا ارمان تھا، ایک کی قبر کا ارمان نانا کے پہلو میں تھا، اس کے ارمان کو تیر لگے۔ ایک کو ارمان کفن کا تھا، زینب مجھے ایسا لباس دے دو کہ یہ ظالم لوگ جسم سے نہ اتار سکے، وہ لباس میرا کفن بن جائے۔ عزادارو، اسی حسین کو کفن نے اجرکم اللہ۔ عزادارو، بس ایک اشارہ ہوا، خچر پہ سوار، خچر پہ سوار کا اشارہ ہوا، مروان بن حکم نے پہلا تیر مارا۔ عزادارو، وہ تیر اس مقام پہ لگا جہاں رسول بوسے دیا کرتے۔ عزادارو، حسن اور حسین کی شہامت ایک جیسی ہے، دونوں کے زخم وہیں لگے جہاں رسول بوسے دیا کرتے تھے۔ فرق اتنا ہے، رسول کی بوسہ گائے حسن پہ تیر لگا، رسول کی بوسہ گائے حسین پہ خنجر۔ بس عزادارو، آخری جملہ، تمہاری زحمتیں تمام، لے آؤ تابوت حسن مجتبیٰ۔ عزادارو، جب یہ تابوت آیا، زینب آگے بڑھے، جب ایک مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ گھر کے گوشے کی طرف نگاہ کر کے کہا، اماں، یہی وہی حسن ہے جس کو تو نے چکیا پیش۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔